العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات سامعین محترم، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ کل عرض کیا تھا دین اسلام کی بلڈنگ بن رہی تھی، تب بھی مولا کائنات کا حصہ تھا، اور جب اسلام کی بقا کا مسئلہ آیا تب بھی مولا کائنات کا حصہ تھا، اور مولا کے بیٹوں نے بڑھ چڑھ کے دین کے لیے قربانیاں پیش کی۔ آج کی پوری مجلس مولا علی کے بیٹے حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے پڑھوں گا۔ ایک جو مختلف شعراء نے، بند اور قصیدے لکھنے والوں نے جو آپ کے ذہنوں میں کنسیپٹ رکھا ہے وہ کچھ اور ہے، جو آج بیان ہوگا وہ کچھ اور ہے۔ السلام کے نزدیک حضرت عباس کی جو منزلت ہے وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، اپنی بیٹی سے بھی افضل ہے، لیکن اپنی بیٹی کا مقام بتانے کے لیے فرماتے ہیں ابو کے فدا کے زہرا تیرا بابا تجھ پہ قربان، افضل ہے، لیکن آپ کا یہ جملہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ جس کو رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ میری جان بھی، اس کی کیا منزلت ہوگی۔ اگر یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو اب مولا عباس کی منزلت سمجھ لیں۔ 9 محرم کو جب بسر سعد نے پیشرفتی شروع کی، مولا امام حسین نے حضرت عباس کو حکم دیا جائیے اور ان سے مذاکرات کیجیے۔ یا عباس ارکب بنفسی انت یا اخی، میرے بھائی عباس میری جان تجھ پہ قربان ہو۔ ادھر رسول اکرم کا مقام جناب سیدہ سے بلند، لیکن کہہ رہے ہیں کہ میری جان آپ پر قربان۔ ادھر امام حسین کا حضرت عباس سے مقام بلند، اور فرما رہے ہیں کہ عباس میری جان آپ پر قربان۔ اس کا مطلب 2 ہے۔ ایک بتلانا چاہتے ہیں لوگوں، جس
پہ حسین قربان ہو، اس عباس کو عرب کا معمولی مرد نہ سمجھنا، بلکہ ان تمام تر صفات کا مالک سمجھنا کہ جن کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں قدر و قیمت بنتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ اور میں جب بات کرتے ہیں نا مبالغہ ہو جاتا ہے، یعنی اتنی تعریف نہیں ہوتی، یعنی جس کی کر رہے ہیں وہ اتنا حقدار ہم سے ہو جاتا ہے، مبالغہ کمی بھی ہو جاتی ہے، لیکن معصوم سے نہ مبالغہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے، وہ پوری بات ہوتی ہے۔ امام معصوم نے کہا کان امن العباس نافذ البصیرہ صلب الایمان، میرے چچا عباس گہری بصیرت کے مالک تھے، گہری بصیرت اور مضبوط ایمان کے مالک تھے۔ شیبر ابن زیاد سے امانامہ لے کے آیا تھا اور خیموں کے قریب آ کے بلایا تھا، اور عباس نے اسے جواب کے لائق ہی نہ سمجھا۔ امام حسین نے فرمایا عباس کیا ہوا؟ وہ فاسق و فاجر صحیح، جواب تو دو۔ اب امام کا حکم تھا۔ حضرت عباس نے پوچھا تو کیا کہتا ہے؟ کہا چھوڑ دے اپنے بھائی حسین کو، وہ مارا جائے گا، میں تیرے لیے امان نامہ لے کے آیا، تجھے اور تیرے بھائیوں کو بچاتا ہوں۔ حضرت عباس جو مضبوط ایمان کے مالک تھے فرمانے لگے تبت یدا کا، اور شمر تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، میں زہرا کے لال کو چھوڑ کے زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ پھر معصوم نے فرمایا جاہدہ ما علی عبداللہ حسین علیہ السلام، امام معصوم گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے مولا حسین کے ساتھ اپنی جان دے دی، اور کیا تھا وَعَلَّ بَلَعًا وَمَزَا شَهِدًا، ایسی جنگ لڑی، ایسی وفا دکھائی کہ جس کا نمونہ نہ ملے، اور پھر حضرت عباس شہید ہو گئے۔ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ اب امام نے جو پڑھی ہے زیارت حضرت عباس علیہ السلام کی، وہ جملہ سن لو۔ زیارت میں پڑھتے ہیں حضرت عباس کی شہادت کے بعد، آپ میں سے جو زیارات پہ گئے ہم کو زیارت نامہ پڑھا جاتا ہے۔ امام کیا کہتے تھے؟ السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، امام معصوم کہہ رہے حضرت عباس کو تجھ پر سلام ہو، تجھ پر سلام ہو اے عبد صالح۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبد، اس عبد کے اندر ہے کیا؟ لفظ عبد کے اندر، اس کے اندر کوئی اتنی بڑی چیز ہے کہ تشہد میں بھی پڑھتے ہو اشہد ان محمدن عبدہ، یعنی عبد کا لفظ پہلے ہے اور رسول کا لفظ بعد میں۔ مولا علی اپنی دعا و مناجات میں کہتے ہیں الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا، مجھ علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ سمجھئے تشہد میں بھی لفظ کیا آ رہا ہے؟ عبد۔ مولا علی بھی خود کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عبد۔ اب سمجھئے بہت بڑے مفسر اکرام کے آقا حسن زادہ عاملی، انہوں نے اس گرہ کو کھولا، انہوں نے کہا کیا فرق ہے عابد اور عبد میں؟ جو عبادت کرے اسے عابد کہتے ہیں۔ عبد کون ہوتا ہے؟ عبد اسے کہتے ہیں جو مولا کی مرضی کو اپنی مرضی پہ مقدم رکھے۔ نئی بات نہیں سمجھ رہے، سمجھو۔ ابلیس ہزاروں سال عبادت کرنے کے بعد عابد بنا تھا، وہ عبد نہیں بنا تھا۔ کیوں؟ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کے اندر یہ تھا میں نہیں کرتا، یہ اندر کی بات تھی، اور اس بات کا کر دیا اظہار۔
وہ چاہتا ہے تو سجدہ کر، اس کا اندر نہیں چاہتا کہ یہ سجدہ، اس نے اندر کی مانی یا اس کی مانی؟ اس نے مولا کی بات کو، اللہ کی بات کو اپنی چاہت پہ مقدم کیا یا اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پہ مقدم کیا؟ اپنی چاہت کو۔ تب تک عبد نہیں بن سکتا جب تک اپنی چاہت کو ایک طرف رکھ کے مولا کی چاہت کو سامنے رکھے۔ تو جو چاہتا لفظ عبد کب استعمال ہوگا؟ مولا کی چاہت کو لے لے، اپنی چاہت کو چھوڑ دے۔ میں چند آپ کو مثالیں دیتا ہوں، آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ آج چاہتا ہوں مولا عباس کے بارے میں آپ کے دلوں میں معرفت پیدا ہونی چاہیے۔ اور ہمارے سادہ لوگ ہیں، کئی کہتے ہیں بس فضائل پڑھو، کئی کہتے ہیں بس مسائل پڑھو، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس پربرکت ایام میں ہمیں کیا کیا ان مجالس اللہ سے لینا ہے۔ سمجھیے اس چیز کو، اپنی معرفت کو بڑھا دیں۔ حضرت عباس کو امام معصوم نے کیا کہا؟ عبد۔ کیا کہا؟ عبد۔ کیا مطلب؟ عبد کا مطلب ہے حضرت عباس کے اندر دل میں جو ہے، امام حسین کے دل میں کچھ اور ہو، تو حضرت عباس اپنی چاہت کو رکھیں گے پیچھے اور مولا حسین کی چاہت کو رکھیں گے آگے۔ یعنی یہ نہیں دیکھیں گے کہ میں کیا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں کہ میرا مولا حسین کیا چاہتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے ہمیں؟ اب بند پڑا جاتا ہے، یہ نہیں لڑنی جنگ کربل دی تو میں نے کیوں جرنیل بڑھائے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی شاعر یہ تخیل پیش کر رہا ہے، نعوذ باللہ کہ حضرت عباس کو امام حسین کے فیصلے پہ اعتراض ہے۔ یہی مطلب بنتا یا نہیں بنتا؟ بولیے نا تھوڑا سا جی، یہی بنتا یا کچھ اور بنتا ہے؟ آپ نے پڑھنے والے کو کبھی ٹوکا؟ کیوں نہیں ٹوکتے؟ کل مولا عباس پوچھ لیں، میں تو ہر وقت لبیک کہتا تھا، تم میرے اوپر الزام لگاتے رہے کہ میں نے مولا حسین کو کہا اگر جنگ نہیں لڑنی تھی مجھے جرنیل کیوں بنایا؟ وہ ہمت ہے تو بولو، اس حقیقت کو سمجھو، اپنے ممبروں سے مفروضے تقسیم نہ کرو، معرفت اور علم کی بارش کیا کرو۔ تو جو فرما رہے ہیں نہیں، پھر آگے نسبت دی جاتی ہے حضرت عباس کی طرف۔ کیا؟ مولا عباس نے کہا امام حسین علیہ السلام کو، مولا میں نے کہا تھا مدینہ نہ چھوڑو، اور آپ نے مجھے یہ بتاؤ وقت کا امام کون تھا؟ تو پھر یہ جو کہتے ہیں اس قسم کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کہتے ہیں میں نے کہا تھا احرام نہ توڑو اور مولا حسین نے احرام توڑ دیے، یہی کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ جب ولید کا دربار پڑا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام لے گئے تھے اپنے اصحاب کو، ہاشمی کو لے گئے تھے، بہروں کو مشکل بنی میں بلا لوں، مشکل بنی آپ نے بلایا، بس اتنی بات ہے۔ آگے اضافے ہوئے ہیں، حضرت عباس کے اتنا جلال تھا رک نہیں رہے تھے، مولا حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا پھر بھی نہیں رک رہے تھے۔ امام حسین نے کہا میں بہن کو لے آؤں، بیٹی کو لے آؤں، یہ کچھ پڑھا جاتا یا نہیں؟ تجھے اتنا بتلاؤ، کبھی سوچا ہے یہ پڑھ پڑھ کے حضرت عباس کا تعارف کیا کروایا ہے؟ تو جو فرما رہے ہیں کیا تعارف کروایا ہے؟ امام معصوم کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ عبد کا مطلب ہے فقط یہ دیکھتے رہے کہ مولا حسین کیا چاہتا ہے، مشورہ جس نے دیا وہ محمد حنفیہ ہے، جس نے ہر جگہ سر جھکا کے لبیک کہا اسی کو تو عباس کہتے ہیں۔ اور جو فرما رہے ہیں ان مجالس کو اپنے علم کے اضافے کا ذریعہ بناؤ، ان
مجالس کو معرفت کے اضافے کا ذریعہ بناؤ، جو کچھ پڑھا جائے، کوئی سوچنا پوچھنا نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب سنیے حضرت عباس کے بارے میں امام علی زین العابدین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا رحم اللہ العباس فلقد آثر وابلى وفد اخاه بنفسه حتى قطعت يده فعبدله الله عز وجل منهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما جعله لجعفر ابن ابی طالب۔ کہا خدا رحم کرے میرے چچا عباس کہ جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی، ان کے بازو کٹ گئے، اللہ نے اس کے بدلے میں انہیں پر عطا کیے، جیسے جعفر طیار کو دیے، وہ ملائکہ کے ساتھ جنت میں ان پروں سے پرواز کرتے ہیں۔ یہ کون مقام بتا رہا ہے؟ امام علی زین العابدین علیہ السلام۔ اب پھر سمجھیے عظمت۔ معصوم نے فرمایا من جہل لعن اللہ من جہل بحقک واستخف بحرمتک، خدا لعنت کرے اس پر جو مولا عباس کے حق سے جاہل رہا اور جس نے مولا عباس کو قتل کر کے دین کی حرمت کو پامال کیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام۔ کسی شہید کربلا کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوئے کہ اس کی شہادت کی وجہ سے دین کی حرمت پامال ہوئی، یہ فقط حضرت عباس کا مقام ہے۔ اور فرما رہے ہیں یہ جو اتنا ائمہ اہل بیت کی نگاہ میں مقام ہے وہ کس وجہ سے تھا؟ اس لیے کہ حضرت عباس ہر وقت مدعی تھے، کسی جگہ کوئی انہوں نے اعتراض نہیں کیا، تبھی تو یہاں تک بتلایا گیا وَإِنَّ لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْزِلَةً يَخْبِطُهُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ حضرت عباس اتنی عظیم ہستی کہ روز قیامت اللہ نے ہر شہید کو ایک مقام دیا، جو مولا عباس کو مقام دیا، اس کی ہر شہید تمنا کرے گا کاش مجھے یہ مقام مل جاتا، جو کس کو ملا ہے؟ حضرت عباس کو۔ پیغمبر نے کہا یا علی، کہیں گے روز قیامت، یا علی میری بیٹی سے پوچھو میری امت کے گناہگاروں کی شفاعت کے لیے اس کے پاس کیا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا، توبہ کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے، توبہ کے لیے لیاقت شرط نہیں ہے، شفاعت کے لیے لیاقت اور قابلیت شرط ہے۔ ہر کسی کو شفاعت نہیں ملے گی، کچھ تعلق جوڑ کے رکھو تاکہ شفاعت کی قابلیت پیدا ہو سکے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ پوچھئے میری بیٹی سے، معلوم نے بیٹی نے کیا جواب دیا؟ کہا یا امیر المومنین کفانا لعجل هذا المقام الیدان المقطوعتان من ابنی العباس۔ میرے بابا سے کہو جن میں شفاعت کی قابلیت ہے ان ہمارے چاہنے والے گناہگاروں کی شفاعت کے لیے میرے پاس میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے بازو ہیں۔ یہ سب معصوم کیوں کہہ رہے ہیں مولا عباس کے لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے ہر موقع پہ یہ دیکھا تھا کہ مولا حسین کیا چاہتے ہیں، وہ ہیں حجت خدا، وہ ہیں وقت کے امام، وہ جانتے تھے ان کی اطاعت میرے اوپر واجب۔ اس مسئلے کو ذرا سمجھنا، مولا کائنات کی جب شہادت ہوئی، امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت ہو رہی تھی، خوارج آئے، امام نے دو چیزوں میں بیعت لے رہے تھے، قرآن اور سنت کا۔ خوارج نے آ کے کہا ہماری کچھ اور شرائط ہے، ان پر ہم بیعت کریں گے۔ امام حسن نے فرمایا جاؤ میں تمہاری بیعت نہیں لیتا، چونکہ انتہائی گرے ہوئے لوگ تھے، فکری طور پر پست لوگ تھے، انہوں نے سمجھا اقتدار ایسی چیز ہے کہ جس میں بھائی بھائی کا بھی مخالف بن جاتا ہے،
جس کو پیش کرو وہ قبول کر لے گا، چونکہ گرے ہوئے تھے، پست تھے، معرفت امامت نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ ادھر سے ہٹے اور مولا حسین علیہ السلام کے پاس کہا مولا حسین ہاتھ بڑھائیے ہم بیعت کریں گے، اب سر اٹھا کے سننا۔ امام حسین نے فرمایا بھول گئے ہو، لوٹ جاؤ یہاں سے، جب تک حسن ابن علی زندہ ہے وہ تمہارا بھی امام ہے، وہ میرا بھی امام ہے، اس کی اطاعت تم پر بھی واجب ہے، مجھ پر بھی واجب ہے۔ توجہ فرما رہی ہیں امام حسین امام ہو کے بتا رہے ہیں جب تک میرے بھائی حسن ابن علی زندہ ہیں ان کا حکم میرے اوپر۔ توجہ چاہتا ہوں کربلا میں عصر عاشور کے بعد امام حسین علیہ السلام اسرار امامت امام سجاد علیہ السلام کے سپرد کرنے کے لیے جب ان کے خیمے میں پہنچے، ظاہر ہے آپ کے اس وقت بدن پر زخم تھے، خاک کربلا ریش پہ ملی ہوئی تھی۔ امام سجاد نے جب دیکھا تو سوال کیا ہے نا حبیب ابن مظاہر، بابا حبیب کہاں گئے؟ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا وہ ہوتے تو آپ کی یہ حالت نہ ہوتی۔ کہا وہ مارے گئے، کہا مسلم بن اوسٹر کہاں، کہا وہ مارے گئے، کہا این ام العباس میرا چچا عباس کہاں؟ اب امام حسین پہلے کہہ رہے تھے مارے گئے مارے گئے، اب یہ جواب نہیں دیا۔ فرمایا یا بنی اعلم انہ لیس فی الخیام رجل الا انت وانا، تو کس کس کا پوچھے گا اور میں تجھے کس کس کا بتاؤں؟ مردوں میں خیموں میں سے میرے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ اس وقت کہا امام سجاد نے پھپھی اماں مجھے عصا بھی دو اور تلوار بھی دو۔ امام نے پوچھ لیا میرا لال کیوں کرنا ہے؟ کہا بابا میں ہوں مریض، بیمار ہوں، عصا کے سہارے چلوں گا، تلوار سے آپ کے دشمنوں سے لڑوں گا۔ امام حسین بھی امام، امام زین العابدین بھی امام۔ جب امام نے کہا امام حسین نے کہا نہیں ابھی تیرے جہاد کا وقت رہتا ہے، وہیں عصا بھی رکھ لیا، تلوار بھی رکھ لی۔ کیوں؟ جانتے تھے امام حسین جب تک ہیں ان کی اطاعت میرے اوپر بھی واجب ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ آئی ہے جس گود میں مولا حسین پلے اسی گود میں تو عباس بھی پلا تھا۔ مولا علی جہاں مولا حسین کی تربیت کرتے ہیں اسی طرح حضرت عباس کو بھی وقت دیتے ہیں۔ تو جب اس گھر میں اس جگہ پر رہتے ہوئے کیا خیال ہے کہیں ہو سکتا ہے کہ حضرت عباس امام حسین کچھ کہیں اور حضرت عباس کہنا نہ مانے؟ جی نہیں، اس کا مطلب ہے پھر ہر بات کو قبول نہ کیا کرو، سوچ و فکر کی کرو، دیکھا کرو کس بات کو لینا ہے اور کس کو۔ میں آپ کو شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، میں اگر غلط بات کروں گا اور آپ مجھے داد دو گے، میں غلط بات کہنے کی وجہ سے اس کی بارگاہ میں مجرم بنوں گا، تم نے میری تائید کی تم اس لیے مجرم بن جاؤ گے۔ تو جو فرما رہے ہیں جو منبر پہ بیٹھتا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، جو فرش عزا پہ بیٹھتا ہے اس کی بھی ذمہ داری، ہر دو نے جواب دینا ہے۔ اس لیے اگر حق بات کی تائید کرو گے تو جزا ملے گی، باطل کی تائید کرو گے تو پھر کیا ہوگی؟ پھر سزا ہوگی۔ اس لیے اپنی معرفت کو بڑھاؤ۔ اللہ نے آپ کو اتنی عظیم ہستیاں عطا کی ہیں، سوائے چار باتوں کے آگے کیوں نہیں نکلتے؟ ان کی معرفت کو پر کیوں نہیں ریسرچ کرتے؟ کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے کہ ان ہستیوں کا مقام کیا ہے؟ آئیے وہ خطبہ جو میرے مولا عباس نے امام حسین کی اجازت سے دیا اس کو سنو تاکہ تمہارے دلوں میں مولا عباس کی معرفت پیدا ہو سکے۔ 40 لوگ یزیدی اس لیے آئے تھے کہ وہ حج یا عمرہ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ مولا حسین کے قتل کے ارادے سے آئے تھے۔ انہوں نے احرام کی چادروں کے نیچے خنجر چھپائے ہوئے تھے، تلواریں چھپائی ہوئی تھی۔ اب طواف کعبہ ہو رہا ہے، ان میں وہ بھی ہیں جو حج پڑھنے آئے ہوئے ہیں،
وہاں وہ بھی ہیں جو قتل حسین کے ارادے سے آئے ہیں۔ مولا عباس علیہ السلام کعبہ کی چھت پہ گئے، مولا حسین علیہ السلام بھی کعبہ کی چھت پہ گئے۔ اس موقع پہ اذن امام سے حضرت عباس نے خطبہ پڑھا ہے، سب پہ یاد سنا دو۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، ایک اشارہ خانہ کعبہ کی طرف، دوسرا مولا حسین کی طرف۔ حضرت عباس انہیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اس گھر کو ان کے بابا کے قدموں کے ساتھ شرف عطا کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اس گھر کو ان کے بابا کے قدموں کے ذریعے اس گھر کو شرف عطا کیا۔ آپ کے باپ بھی تو مولا علی ہیں لیکن اپنی طرف نسبت نہیں دی، کیوں؟ عباس کو یہ نہیں تھا کہ میرا تعارف ہو، چاہتے تھے حجت خدا کا تعارف، امام کا تعارف ہو، امام کی عظمت لوگوں کو پتہ چلے۔ اب سمجھیے مولا عباس کا مقام، کہا من کان بالامس بیتا اصبحا قبلۃ، یہ تو پتھروں کا بنا ہوا ایک گھر تھا، پھر اللہ نے اسے قبلہ بنا دیا۔ اب نیچے جو کھڑے تھے پھر منظر بنائیے، مولا عباس کعبے کی چھت پہ، امام حسین علیہ السلام کعبے کی چھت پہ، اور نیچے جو کھڑے تھے ان میں وہ بھی تھے جو امام حسین کے قتل کے ارادے سے آئے ہوئے تھے، اور وہ بھی تھے جو حج پڑھنے کے لیے۔ اب سب کھڑے، خاموش سناٹا چھایا ہوا ہے۔ حضرت عباس مخاطب ہوتے ہیں ان لوگوں کو جو قتل حسین کے ارادے سے آئے تھے، فرمانے لگے ایوہ الکفرۃ الفجرۃ آتصدون طریق البیت لامام البررۃ، اے یزیدیو، اے کافروں اور فاجروں، تم نیک مخلوق کے امام پر اس گھر کا دروازہ بند کرنا چاہتے ہو؟ حضرت عباس نے انہیں کیا کہا؟ کافروں، فاجروں، ان کو جو قتل حسین کے ارادے سے آئے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے کہا من هو احق بہ من سائر البریہ، پابندیاں لگا رہے ہو، اتنا بدلا ہو، اللہ کی پوری مخلوق میں سے ان سے بڑھ کے کوئی کعبے پر حق رکھتا ہے؟ اگر وارث کعبہ کی بات آئے تو اس زمانے میں کون ہے؟ مولا حسین علیہ السلام۔ پھر فرمایا وَلَوْلَا حِكْمُ اللَّهِ الْجَلِيَّةِ وَأَسْرَارُهُ الْعَلِيَّةِ وَاخْتِبَارُهُ الْبَرِيَّةِ، اگر اللہ کی حکمت نہ ہوتی، اس کے اسرار نہ ہوتے کہ اس کے بندے چل کے وہاں تک جائیں تاکہ ان کی آزمائشیں ہو سکے، مولا عباس کہتے ہیں اگر یہ اللہ کی حکمت اور اسرار اور آزمائش مقصود نہ ہوتی تو کافروں سنو، لَطَارَ الْبَيْتُ إِلَيْهِ قَبْلَ أَن يَمْشِيَ لَدَيْهِ، اگر وہ حکمت نہ ہوتی مولا حسین کے مدینے سے نکلنے سے پہلے کعبہ پرواز کرتے ہوئے وہاں پہنچ جاتا۔ بتا رہے ہیں کہ مولا حسین کا مقام کیا ہے۔ پھر فرمایا لوگوں وَقَدْ اسْتَلَمَّ النَّاسُ الْحَجَرَ وَالْحَجَرُ يَسْتَلِمُّ يَدَيْهِ، لوگ ہیں جو حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں اور حجر اسود ہے جو مولا حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے۔ توجہ فرمایا، پھر فرمایا وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَشِيَّةُ مَوْلَايَ، خدا کی قسم اگر مشیت الہی نہ ہوتی اس طرح تو جس طرح فضا میں عقاب چڑیوں کو پکڑتا ہے اور چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، میں عباس بھی تمہیں پکڑ کے چیر پھاڑ کے رکھ دیتا۔ اس وقت یہ بات کر رہے تھے، سنیے ان جملوں کو سنیے،
لسید البریات دون الحیوانات، میں قربان کر دوں اپنا سب کچھ مولا حسین پر، جو تمام انسانوں اور حیوانوں کے سردار ہیں۔ بات کرتے تھے تو اشارہ کدھر کرتے تھے؟ مولا حسین علیہ السلام کی طرف۔ اب حضرت عباس نے منطقی رنگ اختیار کیا، ان کی فکروں کو جھنجھوڑا اور انہیں سوچنے کی دعوت دی۔ فرمایا حیحات فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر وممن صاحب حوض الکوثر، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہیں سوچتے؟ ایک طرف شرابی ہے، دوسری طرف حوض کوثر کا مالک ہے، ان کا ساتھ دو گے یا شرابی کا دو گے؟ جھنجھوڑ رہے ہیں انہیں بیدار کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں وہ شرابی میرا حسین حوض کوثر کا، کدھر کھڑے کدھر جا رہے؟ چھوڑو یزید کو، آؤ مولا حسین کی طرف لوٹا۔ پھر فرمایا وَمِمَّن فِي بَيْتِهِ الْوَحْيُ وَالْقُرْآنُ وَمِمَّن فِي بَيْتِهِ اللَّهْوَاتُ۔ کچھ تو دیکھو، یزید وہ ہے جس کے گھر میں لہو لاوات ہوتی ہیں، میرا مولا حسین وہ ہے جس کے گھر میں قرآن اترتا رہا، جس کے گھر میں وحی اترتی رہی۔ پھر کیا کہا مولا عباس نے؟ کہا وَأَنْتُمْ وَقَعْتُمْ فِي الْغَلَطَةِ الَّتِي قَدْ وَقَعَتْ فِيهَا الْقُرَيْشُ، تم وہی غلطی کرنے جا رہے ہو جو تم سے پہلے قریش نے کی تھی۔ تو جو فرما رہے ہیں وہی غلطی جو، کیا کہنا چاہتے ہیں میرے مولا عباس؟ شب ہجرت سنی ہے جی؟ شب ہجرت کیا ہوا تھا؟ قریش اکٹھے ہوئے تھے نبی پاک کو قتل کرنے کے لیے، گھر کا محاصرہ ہوا، 40 جنگجو کھڑے کیے گئے، اور اللہ نے اپنے نبی کو اطلاع دی اور حکم دیا اپنے بھائی علی کو سلاؤ اور یہاں سے چلے۔ یہ نقشہ کچھ ذہن میں آ گئی یا نہیں؟ یہ قریش نے کیا کی تھی؟ غلطی۔ حضرت عباس فرما رہے ہیں تم وہی غلطی کرنے جا رہے ہو جو تم سے پہلے قریش نے کی تھی۔ لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا قَتْلَ رَسُولِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ قَتْلَ ابن بنت نبیکم، ان کی غلطی یہ تھی وہ نبی کے قتل کا ارادہ رکھتے تھے، تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ تو جو فرما رہے ہیں کہا تم وہی غلطی دہرانے جا رہے ہو جو کس نے کی تھی؟ قریش نے۔ وہ نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے اور تم نبی کی بیٹی کے بیٹے کو۔ اب سننا مولا عباس کا یہ جملہ، یہ کہہ کے فرمایا وَلَا يُمْكِنُ لَهُمْ مَا دَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَيًّا وَكَيْفَ يُمْكِنُ لَكُمْ قَتْلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ مَا دُمْتُ حَيًّا، ان کے لیے قتل پیغمبر ممکن نہ ہو سکا، امیر المومنین زندہ تھے، تم حسین کو قتل نہ کر سکو گے، عباس تو زندہ۔ کے پاس تو حکومت نہیں تھی، حکومت تو یزید کے پاس تھی۔ آج کے 16-17 ممالک کا سربراہ تھا، بڑا مغرور تھا، حکومت اس کے پاس تھی۔ لگتا تھا کہ اس وقت دنیا کا بادشاہ میرا مولا عباس، پوری طاقت سے سمجھا رہے تھے، قتل پیغمبر کا ارادہ رکھتے تھے، نہ کر سکے۔ امیر المومنین جو زندہ تھے، تم مولا حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا لا یمکن لکم، ممکن ہی نہیں ہے، میں عباس جو زندہ۔ کعبے کی چھت پہ دشمن کو للکار کے جو مولا عباس نے بات کہی، تاریخ گواہ ہے، مولا عباس کی زندگی میں مولا حسین کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ تو جو ہے
مقابلے میں نکلو. کسی تاریخ میں بتا تو کوئی نکلا ہو, کسی میں ہمت نہیں ہوئی. حضرت عباس نے کہا میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں, اگر پہنچنا نا مولا حسین تک, آؤ مجھ سے لڑو, اگر مجھے مار لیا تو پہنچ سکو گے, ورنہ کبھی تم مولا حسین تک نہ پہنچ سکو گے. کچھ اندازہ ہوا مولا عباس کی عظمت کیا تھی, کچھ اندازہ ہوا مولا عباس کا مقام کیا تھا معصومین کی نگاہ میں. تو جو فرما رہے ہیں نہیں, اس لیے آئندہ جب بات ہو اتنی کرنی ہے. حضرت عباس ہر وقت یہ دیکھتے تھے میرا مولا حسین کیا چاہتا ہے. جو مولا چاہے گا, مولا نے اگر کہا یہ جگہ چھوڑنی ہے, لبیک یا حسین, یہاں رکنا ہے, لبیک یا حسین, خیمے اکھیڑنے ہیں, لبیک یا حسین, احرام توڑنے ہیں, لبیک یا حسین. جو کہا, چونکہ مولا عباس اس قدر امامت کی معرفت رکھتے تھے کہ وہ ہر وقت دیکھتے تھے کہ مولا حسین حجت خدا امام ہے, جو کہیں گے میں وہی کروں گا. یہ وہ میرے مولا عباس ہے. جب ان کی ولادت ہوئی نا, دنیا پہ آئے تو مولا علی کے ہاتھوں پہ رکھا, قمر بنی ہاشم لقب ہے, بڑا خوبصورت چہرہ تھا. مولا علی نے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا, پیار کیا. ماں سامنے بیٹھی تھی حضرت عباس کی, پھر مولا علی نے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا, آنسو بھی بہہ رہے تھے. بی بی ام البنین نے پوچھ لیا, یا علی کیا میرے بیٹے کے ہاتھوں میں کوئی نقص ہے؟ فرمایا نہیں. رونے کی وجہ کیا ہے, چومنے کی وجہ کیا ہے؟ ام البنین میں جانتا ہوں یہی میرا بیٹا عباس نبی کے بیٹے پہ قربان ہوگا, اس کے دونوں بازو قلم ہو جائیں گے. اجرکم اللہ. 19 کو مولا علی کو ضرب لگی, ایک بچے کو وصیت کی. 14 سال کا سن ہے. عباس علم امامت سے امام بتا رہے تھے, 61 ہجری ہوگی, عاشور کا روز ہوگا, دریا پہ تیرا قبضہ ہوگا. عباس ہم اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک نبی کا بیٹا پانی نہ پینا. بی بی سے جب کوئی بات کرتا تھا نا, بی بی سے بڑا مشکل سفر ہوگا, بی بی کہتی تھی جس کا ایک بھائی ہو اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی, میرے تو 18 بھائی ہیں, پھر عباس جیسا کو بھائی تو دکھا. بڑا مان تھا اپنے بھائی عباس میں. قافلہ مدینے سے چلا, کربلا پہنچ گئے. اصحاب باری باری مارے گئے, ہاشمی مارے گئے. حضرت عباس سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, مولا حسین میرا دل تنگ پڑ رہا ہے, مجھے اجازت دو میں اپنے دشمنوں سے لڑتا ہوں. امام حسین نے کہا عباس تو میری فوج کا علمدار ہے. ایک عالم دین نے کہا فوج تو رہی نہیں تھی, کیوں فرمایا کہ تو فوج کا علمدار ہے؟ کہا کہ امام حسین کی نگاہ میں اکیلا عباس ایک لشکر تھا, ایک فوج تھی. اجازت ملی. پتہ اب تک حالت کیا تھی, بیویاں آرام کی نیند سو جاتی تھی, یزیدیوں کو نیند نہیں آتی تھی. عباس آ گیا تو کیا کرے؟ مولا عباس چلے, 4000 کا دستہ دریا پہ بیٹھا تھا, پھر باقی لشکر بھی اکٹھے ہو گئے. لیکن علی کے بیٹے نے اس انداز میں جنگ کی, اس لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دی اور جا کے دریا میں گھوڑا ڈال دیا, مشک بھر لی, پانی چینوں پہ لے کے فوجی اشقیاء کو دکھا رہے تھے. اسی پر غرور ہے, لیکن پانی پیا نہیں.
ہو سکتا ہے کہا ہو بابا یہ پھینک رہا ہوں، جو آپ کا حکم تھا قبضہ ہے، چونکہ مولا حسین تک نہیں پہنچا میں عباس بھی نہیں پیتا۔ ہمارے ایک مذہب کے بہت بڑے سینئر عالم ہیں، وہ مولا عباس کی شہادت پڑھ رہے تھے، ان سے یہ جملے سنے، وہ کہتے ہیں اگر کوئی مومن مولا عباس کی خدمت میں عرض کرے مولا آپ پیاسے تھے، شریعت کی کتاب تو کہتی ہے، فقہ کی کتاب تو کہتی ہے پانی پی لیتے، مولا عباس جواب دیں گے میں جانتا ہوں فقہ کی کتاب اجازت دیتی ہے، اتنا بدلاؤ کیا وفا کی کتاب بھی اجازت دیتی ہے؟ پانی بھر لیا باہر چلے، ایک ہی کوشش تھی کسی طرح یہ مشرق یہ پہنچ جائے خیموں تک، وہاں کھجور کے درخت بھی تھے، چل رہے تھے لڑ رہے تھے، ہزاروں تیر آ رہے تھے، مولا عباس لڑ رہے تھے، نیزے لڑ رہے تھے، تلواریں لڑ رہے تھے، کھجور کے درخت کے پیچھے ایک ظالم چھپا، اس نے حملہ کیا، مولا عباس کا بازو قلم ہو گیا، مشرق کو دوسرے بازو میں لے لیا اور پھر لڑنا شروع کر دیا، کچھ آگے چلے تو دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ جو کربلا کے ظاہر بیٹھے ہو عراقیوں نے اب کو نشانیاں لگائی ہوئی کہ اس جگہ دائیں بازو، اس جگہ بائیں بازو، اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے وہ جگہ۔ مولا عباس آگے بڑھ رہے ہیں، اب کیا کیا؟ مشرق کے تسموں کو دندان میں لیا، ایک جھٹکا دے کے گھوڑے کی پشت پہ رکھا، مجاہد کا کام ہے ڈھال لے لے سامنے کرے تاکہ تیر رک سکے، بدن میں نہ لگے، لیکن مولا عباس وہ باوفا تھے جنہوں نے اپنے سینے کو مشرق پر ڈھال بنا دیا، تیر آئے تو میرے سینے میں لگے، مجھے لگ جائے مشرق میں تیر نہ لگے، یہ ہے وہ وفا۔ لیکن کیا ہوا؟ تیروں کی جو بارش تھی ہاتھ کٹ چکے تھے، اس وقت ایک تیر مشرق میں لگ گیا، ایک حضرت عباس کی آنکھ میں لگ گیا۔ حضرت عباس سر جھکا کے گھوڑے کی گردن کی مدد سے چاہتے تیر نکلے۔ مولا عباس کے حرم میں یہی مسائب ایک روضہ خان نے پڑھا، بڑا گریہ ہوا، جو حرم کا متولی تھا، اس نے کہا روضہ خان تو نے یہ روایت جو پڑھی ہے بڑی سخت روایت ہے، کئی کتابوں میں موجود ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ متولی رات سویا ہوا ہے، مولا عباس خواب میں آ گئے۔ مولا عباس نے کہا تو تعجب کرتا ہے، تجھے میں بتاؤں، جب میرے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے، مشرق چھپ چکی تھی، تیروں کی بارش تھی، میں اپنا دفاع بھی نہ کر سکتا تھا، تیر مرضی سے لگ رہے تھے، ایک تیر میری آنکھ میں لگ گیا، میں نکالنے کے لیے جھکا، اتنے میں ایک ظالم نے ایک آہنی گرز میرے سر پہ مارا، میرا سر شگافتہ ہو گیا، میں گھوڑے پہ نہ سمجھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا بتا رہے ہیں، اجازر صحاب الرحمہ میں لکھی ہے یہ روایت، مولا عباس کا لقب ہے باب الحوائج۔ ایک خاتون ہے میاں بی بی، ایک ہی بیٹا ہے، جوان ہے، قریب المرگ ہے۔ اس زمانے کی بات ہے جب رات کو حرم بند ہوتا تھا، یہ تڑپتی ہے، میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، مر گیا تو کیا بنے گا، میں کیسے زندہ رہوں گا؟ کہتی ہو نہ ہو میں باب الحوائج مولا عباس کے پاس تھا۔ جب حرم کے باہر آئی خادم نے کہا صبح کھلے گا، یہ کہتی میری مجبوری ہے، وہ کہتے آرڈر نہیں ہے، یہ کرتی ہے منتیں، میرا جوان بیٹا ہے، مجھے اجازت دے دیجیے۔ بڑی مشکل سے وہ مانا، حرم کا دروازہ کھلا، یہ اندر گئی، روتی ہے مولا عباس تیرے چاہنے والوں میں سے ہو، ماننے والوں میں سے ہو، اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، وہ قریب المرگ ہے، آپ باب الحوائج ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے، اللہ میرے بیٹے کو زندگی لوٹا دے۔ یہ منظر ایک عالم دیکھ رہا تھا خواب میں، وہ بتلاتا ہے اس وقت ایک غلام آیا ہے مولا حسین کے حرم میں، جب آیا ایک بلند جگہ ہے،
باب قبلہ کی طرح رسول خدا بھی بیٹھے ہیں، مولا علی بھی بیٹھے ہیں. وہ آ کے کہتا ہے، بلکہ روایت میں ایک فرشتہ آیا، وہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے حضرت عباس نے بھیجا ہے. ایک بوڑھی عورت ہے، جوان بیٹا ہے، قریب المر ہے، اللہ سے دعا کیجئے نا. رسول خدا نے ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد فرشتے کو بتایا، کہا نہیں اللہ کی طرف سے وقت مقرر ہے. فرشتہ لوٹ گیا، پھر دوبارہ فرشتے کو بھیجا گیا. اس دفعہ دوبارہ پھر رسول خدا نے ہاتھ اٹھائے. مشیت الہی یہ تھی کہ یہ زندہ نہ رہے. اس وقت وہ عالم کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا مولا عباس اس حالت میں آئے مولا حسین کے حرم میں جس حالت میں گھوڑے سے گرے تھے. یا رسول اللہ باب الحوائج کا رقم لیا ہے، دعا قبول کروائیے یا لقب لے لیجئے. اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یا علی میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، آپ آمین کہنا. جب ہاتھ اٹھائے تو اللہ کی طرف سے پیغام ملا، میرے عباس کے کہہ دو اس سے باب الحوائج کا لقب لے لے. وہ عالم خواب سے بیدار ہوا کہ اس نے گھر دیکھا، وہاں پہنچا، وہ بچہ صحیح ہو چکا تھا، ماں حرم میں رو رہی تھی. اسے خبر دی گئی مولا عباس نے تیری شفاعت مولا عباس کے صدقے میں مانگی اپنی اپنی اللہ سے حاجتیں. سنیے عزادارو، جب گرے ہیں مولا عباس پھر کیا ہوا؟ اتنا کہا مولا حسین میرا آخری سلام ہو. آواز کانوں تک پہنچی. پتہ امام حسین کو کیا محسوس ہوا؟ فرمایا عباس الان انکسرت ظہری، میرا بھائی میری کمر ٹوٹ گئی، وقلت حیلتی، میری تدبیریں ختم ہو گئی. آئے مولا عباس کے پاس. مولا عباس کا سر اپنی گود میں لیا، کہا مولا حسین میں آخری وقت آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میری آنکھوں سے خون تو صاف تھا. جب خون صاف کیا چہرے کو دیکھا آنسو آ گئے. مولا حسین نے پوچھا کیا اس ازمائش اور تکلیف کا درد ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر روتے کیوں ہوں؟ مولا روتے اس لیے ہوں ہم شکل پیغمبر اترے آپ پہنچ گئے، علی قاسم اترے آپ پہنچ گئے، اور محمد اترے آپ پہنچ گئے، میں اترا ہوں آپ پہنچ گئے. جب آپ سینے ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آئیں گے آپ کا سر کس کی گود میں ہو؟ ایران کے کالے میں شیخ انصاریان جو مولا امام رضا کے حرم میں، بی بی کے حرم میں دعائے کمائل مسائل بہت مقبول ہیں یہ عالم. میں نے آنکھوں سے دیکھا بی بی کے حرم میں آئے، لوگ ان کی ابا کو ہاتھ لگا کے چوم رہے تھے. وہ آغا شیخ انصاریان کے جملے کہتے ہیں 28 سفر تھے جب امام حسن کے جنازے میں تیر لگے پر واپس لے آئے. نانا کے ساتھ نہ دفن ہونے دیا جنت البقیع میں. حضرت عباس کو قبر میں رکھ کے، حضرت امام حسن کو قبر میں رکھ کے امام حسین اندر چلے گئے. باقی بھائی کھڑے تھے، کافی دیر ہوگی باہر نہیں آئے. اب باقی بھائی آگے ہوئے تو منظر یہ تھا امام حسین کا رخسار امام حسن کے رخسار پر تھا اور امام حسین زاروں قدار رو رہے تھے. باقی بھائی آگے بڑھے، شانوں سے تھاما، امام کو باہر لے آئے. شیخ انصاریان کہتے ہیں یہ 28 سفر مدینہ میت امام حسن کا ہے، رونے والا مظلوم کربلا ہے. اب مدینہ نہیں کربلا ہے، میت حضرت عباس کی ہے، حسین اکیلا ہے. کبھی روتے ہوئے ادھر جاتے ہیں، کبھی روتے ہوئے ادھر جاتے ہیں.
کیے ہوئے تھے، انتظار میں تھے ابھی پانی آ جائے گا۔ بی بی سکینہ نے پوچھا بابا چچا کہاں ہے؟ کہا میری لاڈلی چچا دریا کے کنارے، بیٹی عباس وہاں رہ گیا۔ اندر سے آوازیں آئیں واہ حجابا واہ حجابا۔ آئیے حضرت عباس کی منزلت کو سمجھیے، معصوم کی تدفین غیر معصوم نہیں کر سکتا، یہ بات سمجھیے۔ پھر ہم سبحانہ، معصوم کی تدفین غیر معصوم نہیں کر سکتا۔ بنی اسد کے لوگ آئے، دیکھا لاشیں پڑے ہیں سر میں، پتہ نہیں یہ کس شہید کا لاشا ہے، یہ کس شہید کا لاشا ہے۔ اتنے میں ایک گرد اٹھے، جب وہ پھٹی تو دیکھا چوتھے امام آ گئے۔ امام نے کہا بنی اسد کے لوگوں تم حیرت میں پڑ گئے، میں تمہیں بتاتا ہوں، آپ نے اصحاب کو ایک جگہ پر، ہاشمی کو دوسری جگہ پر، بنی اسد کے مدد کے لوگوں ان کی مدد سے۔ جب امام حسین کی باری آئی وہ لوگ آگے آئے، امام سجاد نے کہا رک جاؤ، ان کی تدفین کرنے والے میرے ساتھ کچھ ہستیاں ہیں جو تمہیں نظر نہیں۔ جب ہوگی نا تدفین، یہ ہے امام کے لیے کہ معصوم کی تدفین کون کرتا ہے؟ معصوم۔ اب کہا بنی اسد کے لوگوں آؤ دریا کے کنارے چلے، میرا چچا عباس وہاں پر۔ جب وہاں پر آئے اس وقت جب حضرت عباس کی تدفین ہونے لگی، بنی اسد کے لوگ آگے بڑھے، مقام عباس سمجھیے، آگے بڑھے، وہی جملہ جو امام حسین کے لیے کہا تھا وہی جملہ کہا، ہٹ جاؤ حضرت عباس کی تدفین کرنے والی کچھ ہستیاں ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، یہاں سے پتہ چلتا ہے اے عباس تیرا کیا مقام ہے۔ سنو، اب امام سجاد نے حضرت عباس کے گلے پہ اپنے رخسار رکھ دیے اور کہہ رہے تھے الگ دنیا بعد کا لفا، چچا میری دنیا کو تو